جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ اور بہت سی مخلوق پیدا کی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے دو مخلوق پیدا کی ہیں، ایک جن کو ہم جنات کہتے ہیں اور دوسری ہم انسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ جنات حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے اس دنیا میں تھے، جو کہ اس دنیا میں رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو ایک فرشتے کی مدد سے ایک دنیا میں ہی ایک ایسی جگہ پہ غائب کر دیا، ان کو بند کر دیا، اور پھر دنیا میں اپنی عبادت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ مگر کہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا اور ان کو نبوت کا دعویٰ دیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو بھی آزاد کر دیا اور ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ So ladies and gentlemen, friends and fellow، آج ہم ایسے ہی ایک خوفناک کہانی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کہ اس دنیا میں ہوئی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے 1893 میں کہا جاتا ہے کہ کچھ سائنسدانوں نے خدا سے بات کرنے کے لیے ایک تجربہ کیا۔ 1893 میں جب یہ تجربہ کیا گیا تو تب کچھ سائنسدانوں نے مل کے ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈا جو کہ اپنے 5 احساسات ختم کرنا چاہتا تھا، اور پھر وہ اس کے ذریعے اللہ سے، خدا سے وہ بات کر سکتے تھے۔ وہ 5 احساسات کچھ ایسے تھے کہ وہ اس انسان کے سننا، بولنا، دیکھنا، محسوس کرنا اور چکھنا ختم کر دیتے تھے۔ تو پہلے تو وہ کسی انسان کو ڈھونڈتے رہے، مگر ایک کافی ضعیف آدمی نے خود کو اپنے آپ کو اس کام کے لیے والنٹیئر کیا، کیونکہ وہ اکیلا تھا تو اس نے خود کو اب اس کام کے لیے سائنسدانوں کو وقف کر دیا۔ ایک محسوس آپریشن کے بعد، ایک خاص آپریشن کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کے یہ 5 احساسات ختم کر دیے، اس کی یہ 5 سینسز ختم کر دی۔ کہتے ہیں 5 سینسز ختم کرنے کے بعد جب اسے ایک جگہ رکھا گیا، اسے ایک محسوس جگہ پہ رکھا گیا، وہ محسوس جگہ جہاں پہ ان سائنسدانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ پہلے 3 دن تو وہاں کچھ نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو آدمی تھا وہ بھی نارمل تھا اور سائنسدان بھی، مگر سائنسدان ڈیلی اس کے ریسرچ، اس کا کھانا پینا، سب کچھ اس کا ٹیسٹ کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 دن بعد وہ آدمی رات کو اچانک شور ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی جس کا بولنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی تھی، وہ اپنی ہی زبان میں کچھ بولنے لگا، اپنی ہی زبان میں بولنے لگا، جبکہ سائنسدانوں کو اس نے بتایا کہ مجھے اپنی مری ہوئی بیوی نظر آ رہی ہے، اور وہ اس کے مطابق، اور وہ اس سے باتیں بھی کر رہا ہے۔ ٹھیک اس کے 1 ویک بعد اس نے بتایا سائنسدانوں کو کہ اسے میری مری ہوئی بیوی کے علاوہ اسے اور بھی بہت سے لوگ نظر آ رہے ہیں جن سے وہ بات کر پاتا ہے اور بات کرتا ہے۔ ایسے ہی کچھ دن بیتتے گئے، وہ سائنسدان ان کو نوٹ کرتے رہے۔ کچھ دن بعد اس نے بتایا کہ جو لوگ اسے نظر آتے تھے اب وہ اسے ہنٹ کرنے لگے ہیں، مطلب کہ وہ اسے ڈرانے لگے ہیں۔ وہ انسان جس کی سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، بولنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی تھی، وہ اب بولنے بھی لگا، دیکھنے بھی لگا اور سننے بھی لگا۔
اس نے باقاعدہ سائنسدانوں کے جو رشتہ دار، ان کے لواحقین جو مر چکے ہیں، ان کے بارے میں ان کو بتانا شروع کر دیا، اور جبکہ سائنسدانوں نے خود بتایا کہ یہ ٹھیک بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزرتے گئے اور اس آدمی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، درد کا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور مجھے جہنم کے بارے میں ڈراتے ہیں، اور وہ ایسے ہی بہت خوفناک آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ خوفناک آواز اتنی خوفناک آواز تھی کہ وہاں موجود کچھ سائنسدان تو اس سے بھاگ گئے، مطلب کہ وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ اس آدمی نے ان کو بتانا شروع کر دیا تھا جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے، اور وہ بھاگ گئے۔ ایسے ہی پھر اس آدمی نے ایک روز اپنے آپ کو مارنا کاٹنا شروع کر دیا۔ پھر سائنسدانوں نے مل کے اسے ایک جگہ باندھ دیا، اور وہ بتاتا تھا کہ وہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور وہ مجھے بتاتے ہیں، اور وہ مجھے ڈراتے ہیں، اور وہ مجھے جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور وہ ایک اس نے ایک ایسی خاص بات کہی کہ جو سائنسدان جس سائنسدان کا یہ تجربہ کرنے کا طریقہ تھا، مطلب کہ جس کا یہ سارا مشن تھا، اس نے اسے بتایا کہ خدا نے کہا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ چکا ہوں، اور اس دنیا کو میں اب چھوڑ چکا ہوں۔ اب ہم وہ سائنسدان نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ واقعی اسے خدا کہہ رہا تھا یا اللہ کے جو بنائے ہوئے شیطان ہیں، ابلیس ہے، یا وہ نعوذ باللہ اللہ کے روح میں آ کے اسے بتا رہا تھا۔ اللہ کے روح میں تو کوئی آ نہیں سکتا، تو شیطان آ کے اسے بتا رہا تھا۔ تو اس نے کہا، ایسے ہی کچھ دن بیتے گئے اور اس نے اپنے آپ کو خود مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود سائنسدانوں کو کہتا تھا، وہاں جو آئنسٹائن سائنسدان تھے، اس نے ان کو کہا کہ خدا کے لیے یا تو مجھے مار دو یا مجھے کوئی دوائی دے دو کہ جس سے میں سو سکوں۔ ایسے ہی کچھ دن گزرے اور اس نے اپنے آپ کو مارنا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ خود کو چبا لیتا تھا، خود کو کھا لیتا تھا۔ پھر جب سائنسدانوں نے اسے روکا، اور جب کہتے ہیں اس کا آخری دن تھا، تب یہ جو سائنسدان جس کا یہ سارا طریقہ تھا، جس نے یہ سارا مشن پلان کیا تھا، کہتے ہیں جب اس سے بات کی گئی، اس نے اس آدمی کو، اس سائنسدان کو بتایا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ مجھے ڈراتے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ میں خدا اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے، اور اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ وہ اتنا ہی کہہ کے وہ آدمی مر گیا۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایسے ہی بہت سے واقعات سائنس اور انسان کے ساتھ رونما ہو چکے ہیں، مگر کوئی بھی سائنس ابھی تک، سائنسدان کوئی بھی ہماری ٹیکنالوجی ابھی تک اتنے نہیں ہے کہ اس راز کا پردہ فاش کر سکیں۔ یہ چیز کیا ہے، کہاں سے ہے، کوئی نہیں ان کے بارے میں جانتا، مگر ایز اے مسلم ہمارا اپنا یقین ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سے پہلے پیدا کیا، اور یہ آج بھی ہماری تعداد سے بھی زیادہ اس دنیا میں قائم ہے۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، فرینڈز اینڈ فیلو، آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی سٹوری اچھی لگی ہو۔ یہ ہمارا ایپیسوڈ 1 تھا۔ انشاءاللہ آپ کو ڈیلی روز ایسی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ سو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل and press the bell icon and like this video.